انشاءاللہ ملک قوم اور ملت کے لیے کھڑے رہیں گے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ یک طرفہ ٹریفک اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اگر عدل ہو تو سب کے لیے ہو، اور اگر جناب احتساب ہو تو سب کا ہو، اور اگر پکڑ میں آئیں تو سارے پکڑ میں آئیں، اور ایک کے ساتھ کسی خاص وجہ سے یا خاص سے ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی خلاف ہے۔ پاکستان بچاؤ مارچ ہے، یہ مارچ کے تک رہے گا یا آگے کچھ پلان ہے؟ اور اس کے علاوہ دوبارہ یہ مارچ ہے یا کوئی صرف مارچ کے تک رہے گا تو اس کے علاوہ کچھ اور آپ کا پلان ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جو ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن کے کوئی امکانات ہیں اور ٹی ایل پی اس چیز کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم مارچ کی حد تک رہیں گے یا ہمارے مطالبات ہیں، وہ بہت سارے مطالبات ہیں، جن میں ایک ناموس رسالت کا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ جو حالیہ گستاخیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف فی الفور عملی اقدامات کیے جائیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جو مہنگائی کے اندر پیسا گیا ہے وہ مطالبہ ہے۔ تیسرا ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے مطالبات ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کو پاکستان کے اندر عملی طور پر، سرکاری طور پر دفاتر کے اندر کیا جائے۔ جب باقی قومیں اپنی قومی زبان میں اپنا نظام چلا سکتی ہیں تو پاکستانی قوم اپنے اور پاکستان میں اردو کا نظام کیوں چل سکتا ہے؟ یہاں انگریز کا نظام 1947 سے لے کر آج تک، جس کی ہم شاید اے اور بی بھی نہیں بدل سکے، اس کو بدلنے کا وقت ہے۔ اور اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، ایگریکلچر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، جو ہمیں ریلوے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے۔ ہر چیز جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے۔ ہم نے ان 76 سالوں میں کچھ بھی نیا نہیں کیا، بس یہ کیا ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھ تھے وہ آج ناراض ہو گئے ہیں، جو اہلیان سندھ ہمارے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے آج وہ ناراض ہیں، جو جناب خیبر پختونخوا کے ناراض تھے پاکستان بنانے کے اندر، جنہوں نے کہا تھا یہاں بارڈر کے اوپر فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب تک زندہ ہیں، آج وہ بھی پاکستان سے ناراض ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں اور ان پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارا وقت میدان عمل میں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مارچ تو شروع کیا ہے، اس سے قبل جو سا بجٹ ہے مہنگائی کا طوفان لے کے آیا ہے، غریب پس کے ہے، تو آپ کیا دھرنا دیں گے وہاں پہ اپنے مطالبات حل کرنے کے لیے کہ یا منوا کے آئیں گے؟ کہ غریب کو کس طرح ریلیف ملے گا؟ لوگوں کو آپ کی طرف اشارے نہ صحیح۔ دیکھیں جی، بجٹ میں تو انشاءاللہ ریلیف ہوگا، ضروری ہوگا، وہ تو ہمارے مطالبات میں ہیں نا ساری چیزیں۔ رہی بات کہ یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے بڑا سمجھدار وزیر خزانہ بلایا ہے اور کہا تھا کہ ڈالر کو کنٹرول کرے گا، تو ڈالر تو اس وقت 300 سے بھی اوپر کی اڑان بھر رہا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا ہم معیشت قابو کر لیں گے، یہ تو سوال ان سے ہوگا، اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آمنا سامنا ہوگا، اور ہم ان کو بیٹھیں گے کہ کون سی جگہ پر معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ جب ہمارے ساتھ کہیں بیٹھے یا ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ان کو بتایا جائے۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں، آپ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے آپ کراچی سے نکلے اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں، اسپیشلی پاکستان بچاؤ مارچ ہے، بجٹ جو یہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر یہ عوام دوست نہ ہوا تو آپ پاکستان کو کیسے بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو کیسے بچائیں گے؟ اس وقت صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بجٹ اگر عوام دوست نہ ہوا تو ہم عوام دوست بجٹ وائٹ پیپر کی شکل میں جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مراعات، یہ اشرافیہ کو سہولیات کم کر کے قوم کو سہولیات دی جا سکتی ہے۔ اس وقت 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہے قوم کو بھوک سے بچانا۔ آپ نے دیکھا، ہم کئی شہروں سے گزرے، یہ میاں چنو کے اندر 10 بچوں کے والد نے خودکشی کی، ہم وہاں جس دن مارچ لے کر پہنچے اور دل دہل گیا۔ اس کے بعد صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے۔ یہ تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری ٹیم تیار کر رہی ہے۔ اگر حکومت وقت نے عوام دوست بجٹ نہ دیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آج بھی ہم تیار ہیں وہ ساری باتیں بتانے کے لیے، لیکن وہ پریس کانفرنس میں تو نہیں بتائی جاتی، وہ تو وائٹ پیپر میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں۔
وہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مراحت ہیں جن کو کم کر کے احساس پروگرام کو ختم کر کے اگر اسمال انڈسٹریز لگائی جائے تو قوم کو بہت ساری سہولیات ملے گی. بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر قوم کو روڈوں پر اگر نہ جناب گھسیٹا جائے اور اگر اسمال انڈسٹریز یا کوئی قوم کو جناب روزگار دیا جائے تو وہ لوگ جن کا 2000 سے کچھ نہیں بننے والا اس پیسے سے اگر کوئی روزگار لگا دیا جائے تو بہت سارا سہولیات ہو سکتی ہیں. اچھا یہ تیاری کی ہوئی ہے کہ کراچی سے یہاں تک لاہور تک آپ پہنچ گئے تو اس کے دوران کوئی حکومت کے ساتھ آپ نے مطالبات رکھے ہیں اس سے کوئی بات ہوئی ہے اور اگر اسلام آباد پہنچتے ہیں اور مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا دینے کا پروگرام ہے کیا پروگرام؟ دیکھیں جی ابھی ہمارا مارچ چل رہا ہے اور مطالبات چل رہے ہیں. جب نہ مانے گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے منوانا کیسے ہے وہ آپ کو یہ بتائیے گا استحکام میں پاکستان کے نام سے جہانگیر ترین کی نئی پارٹی آ چکی ہے 100 سے زیادہ لوٹے اس میں شامل ہو چکے ہیں کیا کہتے ہیں اس موقع پر کیوں لانچ کی گئی ہے؟ سوال تو اب آیا ہے. سوال یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے نام پر پاکستان کا مزید استحصال ہونے جا رہا ہے. جن کا اپنے کارناموں کا وزن ان کے گھٹنے نہیں اٹھا سکے وہ قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں گے؟ وہ تو بھاگ کر گئے ہیں اور 100 کیا کہتے ہیں قائدین جمع ہو گئے ہیں اور میری دعا ہے اللہ کرے ایسے ہی ہیلی کاپٹر کی سائریں کارکنان بھی کریں اور اللہ کرے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور یہ بن جائے. لیکن پاکستان کو ایک اور تجربے کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. باقی کسی کے سر پر کوئی اثر نہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کا لہجہ خلاف ملت بڑا نرم ہے آنکھیں بھی شعلے نکالیں گی ہمارے گلشن سے بھی شرارے پھوٹیں گے. آپ نے سوال کر کے منہ نیچے کر لیے بس آپ سے اور ہمارا رہی بات جب قوم کی اصلاح کی بات ہوگی جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہی لہجے میں بتائیں گے. جب عمل کا وقت آئے گا یا کوئی ڈھیٹ بن جائے گا تو پھر ہمارا لہجہ گرم ہو جائے گا. تھینک یو جی بہت شکریہ. اچھا جی سر آخری سوال یہ ہے کہ 295C پر آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت ساری گستاخیاں جو ہیں ان کا جاری رہنا ایک افسوسناک امر ہے. کیا جو جس گستاخوں کے خلاف آپ نکلے ہیں کیا اس میں سزا دلوانے کی شک شامل ہے اور اگر 295C کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے جس طرح بین الاقوامی طور پر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے تو کیا اس کے اوپر آپ لائحہ عمل اختیار کریں؟ دیکھیں 295C انشاءاللہ یہ ریاست پاکستان مملکت خداداد پاکستان ہے. یہ اس میں 295C کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا اس لیے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمانان پاکستان ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں اور اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ 295C پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ ہے. رہی بات کہ گستاخان رسول کو عملی سزا اس کے لیے ہم جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے CBD کاؤنٹر بلیسفیمی ڈپارٹمنٹ. جس طرح کے ملک میں جب دہشت گردی کی لہر دوڑی تو CTD بنایا گیا اسی طرح کا یہ ایک ادارہ بنایا جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ کی جو یہاں سازشیں ہیں اور عالمی جناب استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ان معاملات میں الجھے رہیں. ناموس رسالت پر میں نے کمزور سے کمزور مسلمان کا بھی موقف کمزور نہیں دیکھا. وہ عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول میں ناموس رسالت میں اس کا موقف کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے اور اسی لیے 295C محفوظ ہے. ہاں اس کا عملی نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. جس طرح کہ ایک ریپ کیس میں زینب کیس میں ایک اس کو ماڈل بنایا گیا اور اس کو سپیڈی کر کے پوری قوم کے سامنے مجرم کو سزا دی گئی اسی طرح جو پوری امت کے غدار ہیں پوری ملت کے غدار ہیں اور لاکھوں دلوں کو کروڑوں اربوں دلوں کو زخمی اور چھلنی کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا فی الفور دی جائے تاکہ قوم کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکے. بہت شکریہ.